ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله امواتا بل احیاء ولکن لا تشعرون صدق اللہ العظیم۔ قیام قلب و نظر تھا حیا کی دنیا میں، قیام قلب و نظر تھا حیا کی دنیا میں، میں کل خیال میں تھا کربلا کی دنیا میں۔ قیام قلب و نظر تھا حیا کی دنیا میں، میں کل خیال میں تھا کربلا کی دنیا میں۔ کربلا کا سارا فلسفہ اگلے شعر میں بند ہے کہ اگر حسین کی دنیا میں رب ثانی نہیں، دوسرا رب نہیں ہے، اگر حسین کی دنیا میں رب ثانی نہیں تو حسین ثانی کہاں ہے خدا کی دنیا میں؟ اگر حسین کی دنیا میں رب ثانی نہیں تو حسین ثانی کہاں ہے خدا کی دنیا میں؟ شہادتین رسالت شجاعت و عفت، شہادتین دو شہادتیں، رسالت آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شجاعت حیدر کرار، عفت پیکر طہارت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا۔ شہادتین رسالت شجاعت و عفت، خزانے کیسے چھپے ہیں کسا کی دنیا میں؟ خزانے کیسے چھپے ہیں کسا کی دنیا میں۔ معزز علماء کرام، ذوی الاحتشام، قابل تکریم، لائق عزت، احباب ذی وقار، میری گفتگو کا موضوع ہے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے خطبات، جن کو مکمل بیان کرنا اس مختصر وقت میں ممکن نہیں ہے، لیکن کچھ جملے ان خطابات میں ایسے ہیں جو یہ بیان کرتے ہیں کہ کربلا کیا ہے اور کربلا بپا کیوں ہوئی ہے۔ اگر ہم کربلا ذاکروں سے سن کر سمجھنا چاہیں تو کربلا کی روح کو نہیں پا سکتے۔ کربلا جن پر گزری ہے وہ بتائیں کربلا کیا ہے تو کربلا سمجھ آئے۔ تھوڑا سا میرا ساتھ دیجئے گا۔ کربلا جن پر گزری ہے وہ بتائیں کربلا کیا ہے تو پھر سمجھ آئے کہ یہ کربلا کیا ہے۔ یہ اچانک تو رونما نہیں ہو گئی کہ رات امام سوئے صبح اٹھے تو کربلا بپا ہو گئی۔ یہ اچانک واقعہ تو ہوا نہیں۔ میں مشہور خطبات میں سے ایک ایک جملہ جلدی جلدی اس کو بیان کر کے آگے گزروں گا۔ 4 مشہور خطبے بیان کروں گا، ان میں سے ایک ایک جملہ، تاکہ جب امام مدینے سے نکلے تب سے لے کر شہادت اور شہادت کے بعد تک
سارا فلسفہ سمجھ آ جائے۔ بڑی توجہ رکھیے گا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جب وصال کر گئے، انہوں نے اس وقت مدینے کے گورنر ولید بن عتبہ کو خط لکھا۔ خط لکھ کر کہا کہ امیر المومنین امیر معاویہ اس دنیا سے پردہ کر گئے، یہ خبر تم امرائے مدینہ کو دینا، اور ساتھ چھپا کر چھوٹا سا خط لکھ دیا کہ حضرت امام حسین، حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عبداللہ ابن زبیر سے میری یعنی یزید کی بیعت لینا، اگر تو وہ خوشی خوشی بیعت کر لیں تو ٹھیک ہے، اگر خوشی خوشی بیعت نہ کریں تو معاذ اللہ قتل کر دینا۔ یہ چھپا ہوا خط ولید بن عتبہ جو اس وقت مدینے کا گورنر ہے اس کو ملا۔ اس نے رات کی تاریکی میں امام علی مقام کو بلایا۔ امام چند جوانوں کے ساتھ دارالامارہ میں رات کی تاریکی میں اس کے پاس گئے۔ اس نے حضرت امیر معاویہ کی وفات کی خبر دی اور ساتھ ہی یزید کی بیعت کا مطالبہ کیا۔ اس وقت جو اس کو جملے کہے امام نے، وہ رہتی دنیا تک، قیامت تک ہر انقلاب کے لیے مشعل راہ ہے، ہر انقلاب کے لیے۔ آپ نے کہا کہ تو رات کی تاریکی میں مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ صبح ہونے دے، مجمع عام میں لوگوں کے سامنے بات کرنا، پھر میں نہیں، لوگ تمہیں بتائیں گے کہ یزید بیعت کا حقدار ہے یا حسین بیعت کا حقدار ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد۔ اس نے کہا تو رات کی تاریکی میں ڈیل کرنا چاہتا ہے؟ یہ جتنے کباڑ پڑے ہوئے ہیں تحریکوں میں، یہ رات کی ڈیلوں کا ہی نتیجہ ہے، جو عوام کو لے جاتے ہیں اور رات کی تاریکی میں عوام کو کچھ پتہ نہیں کیا کچھ کر کے آ جاتے ہیں۔ یہ حسینی فلسفہ نہیں ہے۔ حسینی فلسفہ یہی ہے جو بات ہو سب کے سامنے ہو، ببانگے دہل ہو۔ چھپا کر کیوں؟ اسی وقت مروان بن حکم آ گیا اسی مجلس میں۔ ولید بن عتبہ گورنر مدینہ بھی بیٹھا ہے، امام بھی بیٹھے ہیں، مروان بن حکم آ گیا۔ اس نے ولید بن عتبہ کے کان میں سرگوشی کی کہ یہی موقع ہے، ابھی اگر بیعت لے سکتے ہو امام حسین سے تو لے لو، ورنہ یہ بعد میں کبھی بھی بیعت نہیں کریں گے، ورنہ جو تمہیں حکم ملا ہے اگر بیعت نہ کریں تو قتل کر دو۔ جب یہ بات سنی تو امام جلال میں آ گئے، امام کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا تو قتل کرے گا مجھے؟ تو مجھے قتل کرے گا؟ پھر اپنے بارے میں ایک جملہ کہا، وہ جملہ سنانا چاہتا ہوں۔ ارشاد فرمایا نحن اہل البیت ونحن معدن الرسالہ، ہمیں قتل کرنا چاہتے ہو، یہ بھول گئے ہو کہ میں حضور کی اہل بیت سے ہوں، اور یہ کیوں بھول گئے ہو کہ ہم رسالت کی کان ہیں۔ رسالت کی کان، فیکٹری نہیں کہا، دکان نہیں کہا، کان کہا، کان جہاں خزانے چھپے ہوتے ہیں۔ کان وہ ہوتی ہے جہاں خزانے چھپے ہوتے ہیں۔ اور یہ ایسے ہی بات نہیں کر دی، علی کا بیٹا حسین ہے، خطابت کا بھی شاہ سوار ہے، میدان کا بھی شاہ سوار ہے۔ ایک جملے میں تاریخ بھی بیان کر دی اور مستقبل بھی بیان کر دیا۔ معدن کے لفظ میں تاریخ بھی بیان کر دی اور مستقبل کی بھی سارا بیان کر دیا۔ کیا مطلب؟
آپ نے فرمایا ہم رسالت کی کان ہیں. اور کان معلوم ہے جو آپ کی کھیوڑا کی کان ہے نمک کی, اس میں طرح طرح کے نمک نکلتے ہیں, ایک قسم کا نمک نہیں نکلتا. اگر آپ تحقیق کریں تو کم از کم 5 اقسام کے نمک اس میں سے نکلتے ہیں. ایک کو کرسٹل کہا جاتا ہے, ایک کو کچھ اور نام دیے جاتے ہیں. 5 قسم کے نمک نکلتے ہیں. امام نے فرمایا ہم رسالت کی کان ہیں, ہم رسالت کی کان ہیں. اس کان سے 2 قسم کا فیض جاری ہوتا ہے. ایک رسالت کا فیض جاری ہوتا ہے جو میرے نانا محمد مصطفیٰ جاری کرتے ہیں, اور ایک امامت اور ولایت کا فیض اور خزانہ جاری ہوتا ہے جس کو میرے والد علی مرتضیٰ جاری کرتے ہیں. اب دونوں کی ایک ایک دلیل سن لو, دونوں کی ایک ایک دلیل. زیادہ وقت نہیں ہے, میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. رسالت کے جتنے خزانے نکلے, وہ آدم کا خزانہ ہو, وہ نوح کا خزانہ ہو, وہ ابراہیم کی صورت میں ہو, وہ اسماعیل کی صورت میں ہو, وہ یعقوب کی صورت میں ہو, وہ یوسف کی صورت میں ہو, وہ موسیٰ کی صورت میں ہو, وہ عیسیٰ کی صورت میں ہو, اس کان سے رسالت کے جتنے خزانے نکلے وہ فیض مصطفیٰ ہے. قاضی ایاز کی شفا شریف اٹھائیں, خصائص مصطفیٰ میں یہ بات نقل کی ہے کہ جس نبی کو نبوت ملی, جس رسول کو رسالت ملی, در مصطفیٰ سے ملی. یہ ہو گئی رسالت اور نبوت کی بات. اب ولایت کی بات بھی سن لو. تفسیر مظہری, قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, 4 پارہ, کنتم خیر امۃ اخرجت للناس. اس آیت کے تحت تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالے گئے. کس کے لیے بولو؟ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ اخرجت للناس, جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو. ساتھ ہی ایک سوال باندھتے ہیں کہ ٹھیک ہے, اس امت کا فائدہ اگر صرف بعد والے لوگوں کو ہو, اس امت کے بعد والے لوگوں کو ہو, تو پھر تو الناس کا لفظ ہی پورا نہیں ہوتا. اگر صرف بعد والے, اور جو حضور سے پہلے لوگ ہیں وہ الناس نہیں ہیں, وہ بھی تو الناس ہی ہیں نا, وہ بھی تو لوگ ہی ہیں نا. تو یہ امت پچھلے لوگوں کے لیے کیسے فائدہ مند ہو سکتی ہے؟ یہ سوال باندھا, ساتھ میں جواب بھی دیا. کہا اس لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے. وہاں کیا خوبصورت جملہ لکھا قاضی صاحب نے. آپ نے فرمایا ما احد من الامم السابقہ علی درجۃ الولایۃ الا بروح علی ابن ابی طالب. ارشاد فرمایا پچھلی امتوں میں بھی کوئی شخص تب تک ولایت کے درجے پر نہیں فائز ہوا جب تک اس کو علی ابن ابی طالب کی روح نے فیض جاری نہیں کیا. تو معدن الرسالہ, رسالت کی کان. آپ نے فرمایا تو مجھے قتل کرے گا, ہم اہل بیت ہیں, ہم رسالت کی کان ہیں. یہ تو نسب بیان کر دیا اپنا کہ اس کان سے نبی نکلے, اس کان سے ولی نکلے, پچھلی امتوں میں بھی اور اس امت میں بھی, اور مستقبل میں بیان کر دیا. اس کا ربط جوڑیں پچھلی بات سے کہ تو مجھے قتل کرے گا اور قتل کر کے یہ سوچ لے گا کہ میں تجھے ختم کر لوں گا. یہ کان ہے, اور کان سے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے. ایک کو مارے گا دوسرا آ جائے گا, دوسرے کو مارے گا تیسرا آئے گا. تو مارتا جا, ایک ایسا آئے گا جس کے فیض سے رب ذوالجلال کائنات ایمان کے نور سے بر دے گا. وہ میرا بیٹا امام مہدی علیہ السلام ہو. یہ کان ہے, ہم کان ہیں. ایک لفظ میں کیا خوبصورت بات ہے, ایک لفظ میں تاریخ بھی بیان کر دی, مستقبل بھی بیان کر دی. میں تو مجھے قتل کرے گا, ظالم یہ کہہ کر غصے سے باہر آ گئے. مروان بن حکم کہنے لگا کہ اس کے بعد تو حسین کی بیعت نہیں لے سکے. یہ خطبے کا ایک حصہ تھا جو میں نے بیان کیا. اب وقت مختصر ہے, میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. وہاں سے مکہ آ گئے, وہاں سے مدینہ سے مکہ شریف آ گئے, اور مکہ شریف میں کئی مہینے رہے.
حتیٰ کہ حج کا موسم آ گیا۔ آپ نے اس دوران حضرت مسلم بن عقیل کو عراق بھیجا کہ خطوط آ رہے ہیں کہ آپ آئیں، ہم آپ کی بیعت کریں گے، پتہ لگا کہ آؤ حالات کیسے ہیں۔ وہ گئے، شروع میں انہوں نے کئی ہزار کا لشکر تیار ہو گیا، بعد میں کوفیوں نے وفا نہ کی، دغا کی، امام مسلم اکیلے رہ گئے، ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ لیکن یہ بات ابھی تک امام سے چھپی ہوئی ہے۔ عین اس وقت جب پورے عالم اسلام سے لوگ حج کے لیے مکہ میں آ رہے ہیں، لوگ حج کے لیے مکہ میں آ رہے ہیں، امام نے مکہ چھوڑ دیا۔ لوگ حج کے لیے مکہ آ رہے ہیں، امام نے مکہ چھوڑ دیا۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ اقتدار کے لیے گئے اور تخت کے لیے گئے، اور یہ اگر تخت ہی چاہیے تھا، اگر اقتدار ہی چاہیے تھا تو کربلا جانا تھا یا وہ جگہ چننی چاہیے تھی جہاں عالم اسلام سے لوگ آ کے کھڑے، حج کا خطبہ دیتے، وہاں کہتے۔ لیکن نہیں، عین 2 دن پہلے 8 ذی الحج کو امام نے عمرہ کیا، اپنا احرام کھولا، حلق کروایا اور حج کی طرف نہیں گئے۔ سارے عالم اسلام سے لوگ حج کے لیے آ رہے ہیں، امام نے حج چھوڑا، کربلا کی طرف جا رہے ہیں۔ اس طرح کی تصویر ایک میرے ذہن میں پہلے بھی آ رہی ہے کہیں، جہاں کعبے کو چھوڑ کے، جہاں سمت کو چھوڑ کر جب حضور پلٹے، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مِمَّن يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ۔ عین اس وقت نماز کی حالت میں محبوب اپنا رخ بدلیے، سمت چھوڑیے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کون قبلے کی طرف جاتا ہے، کون تیرے پیچھے جاتا ہے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کون قبلے کی طرف رہتا ہے، کون تیرے پیچھے جاتا ہے۔ جو قبلے کی طرف رہے برباد ہو گئے، جو حضور کے پیچھے گئے کامیاب ہو گئے۔ یہ وہی منظر ہے، وہی منظر ہے۔ امام نے نکلتے ہوئے جو خطبہ دیا، مکہ والوں کو روکا۔ محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے بھی روکا، حضرت عبداللہ ابن زبیر نے بھی روکا، حضرت عبداللہ ابن عمر نے بھی روکا، مشورے دیے کہ کربلا نہ جائیں۔ انہوں نے آپ کے باپ کے ساتھ بھی وفا نہیں کی، آپ کے بھائی کے ساتھ وفا نہیں کی، یہاں سے شام چلے جائیں، یمن چلے جائیں، عراق نہ جائیں۔ آپ نے فرمایا اچھا میں غور کروں گا۔ وہ رات کو غور کرنے کا کہہ کے آئے، صبح کو سامان سفر باندھا اور عراق کی طرف چل پڑے۔ جب رستے میں حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات پہنچی تو پھر گئے، جا کر گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور لگام پکڑ کر یہ کہنے لگے آپ نے کہا تھا میں تمہاری بات پہ غور کروں گا۔ تو کہا ہاں غور کیا تھا، غور کیا تھا، میں بچپن سے سنتا آ رہا ہوں کہ میں کربلا میں شہید کیا جاؤں گا، میں کربلا میں شہید کیا جاؤں گا۔ عین حج کی حالت میں مکہ چھوڑ کر جانا اس بات کی دلیل ہے کہ لوگوں کو بتانا چاہتے تھے کہ جو تم نے مصطفیٰ سے سیکھا ہے اس پر عمل بھی کر رہے ہو کہ نہیں، جو تم نے اپنے آقا سے سیکھا ہے اس پر عمل بھی کر رہے ہو کہ نہیں۔ ایک لمحہ پہلے بھی آیا تھا جب تم نے کعبہ سمت چھوڑی تھی، قبلہ چھوڑا تھا اور مصطفیٰ کے پیچھے چل پڑے تھے، یہ سوچ کر کہ دین مصطفیٰ ہیں، یہ سوچ کر کہ دین مصطفیٰ ہیں، تم نے سمت اور قبلہ چھوڑ دیا۔ آج میں حج چھوڑ کر جا رہا ہوں، جو حج کرنے کے لیے نکل پڑے اور امام کے ساتھ نہ چلے، فطرت ان پر حیرت کو نہ ہو گئی کہ یہ کون سا حج کرنے جا رہے ہیں، دین تو کربلا کی طرف جا رہا، یہ کون سا حج کرنے چل پڑے۔ یہ جس حج کو دین کی بنیاد سمجھتے ہیں وہ دین تو سوئے کربلا چل پڑا، وہ دین تو کربلا جا رہا ہے۔ یہاں ایمان چیک ہوا، ایک دفعہ پہلے بھی ہوا تھا، یہاں بھی ہوا، وہاں اللہ نے معافی نہیں دی، وہاں اللہ نے معافی نہیں دی، یہاں امام نے خود معافی دے دی، یہاں امام نے
خود معافی دے دی کہ جو میرے ساتھ جانا چاہتا ہے چلے، جو نہیں جانا چاہتا میں اس پر کوئی الزام نہیں لگاؤں گا. یہاں خود معافی دے دی، ورنہ پکڑ کرنے والا اللہ بڑا سخت ہے، وہ پکڑ کر بھی سکتا ہے. یہ کہہ کر نکلے مکہ سے، یہ کہہ کر نکلے وَلَكُمْ فِيَّ أُسْوَةٌ. آپ نے فرمایا میں جو حج چھوڑ کر کربلا جا رہا ہوں، یہ دوسرا خطبہ، اس میں سے اقتباس عرض کر رہا ہوں، سارا خطبہ عرض کرنے کا ٹائم نہیں ہے. آپ نے کہا تمہارے لیے اپنا اسوہ چھوڑ کے جا رہا. آج اگر میں حج کرنے لگ گیا اور دیگر عبادات میں لگ گیا تو مجھے خطرہ ہے کہ یزید اس جگہ کی حرمت کو بھی پامال کرے گا. یہ حضرت محمد بن حنفیہ کو جو خط لکھا اس میں جواب دیا، مجھے یہ خطرہ ہے کہ یزید اس جگہ کی حرمت کو بھی پامال کرے گا اور حج کو بھی پامال کرے گا. میں چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اس کے پاس جا رہا ہوں، تم کرو حج، میں تمہارے کیے ہوئے حج کو بچانے جا رہا ہوں اور تمہاری نسلوں کے حج کو بچانے جا رہا ہوں. حسین اگر نہ شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا، نبی کی سنت عیاں نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی. حسین اس اذان کو بچانے گئے، حسین اس حج کو بچانے گئے، حسین اس نماز کو بچانے گئے، حسین اس روزے کو بچانے گئے. دین بچانے نکل پڑا ہے، دین بچانے نکل پڑا ہے. جب چلے سبحان اللہ. اور یہاں پہ ایک بڑی خوبصورت بات ہے، وہ یہ کہ جب غزوہ بدر ہوا، حسین کا مقام اس بات سے سمجھیں، جب غزوہ بدر ہوا تو بدر سے ایک دن پہلے حضور چھڑی لے کر اپنے صحابہ کے ساتھ نکلے اور یہ کہا کہ کل یہاں ابو جہل مرے گا. ایک دن پہلے صحیح حدیث، یہاں عتبہ مرے گا، یہاں شیبہ مرے گا، یہاں ولید مرے گا، یہاں امیہ مرے گا، یہاں فلاں مرے گا، یہاں نشان لگا دی. اب صبح ہوئی، میدان جنگ میں آمنے سامنے ہوئے، دو چھوٹے بچے معاذ اور معوذ ابو جہل کو ڈھونڈ رہے ہیں، ابو جہل کو ڈھونڈ رہے ہیں. حضرت ابو عبیدہ کہتے ہیں مجھ سے انہوں نے پوچھا کہ ابو جہل کہاں ہے، تو میں نے ایک دفعہ بچوں کو دیکھا، ایک دفعہ ان کی بات کو دیکھا کہ بچے ہیں، ان کے ہاتھ میں تلواریں بھی ان کے سائز کے مطابق ہیں، اور وہ شاہ سوار ہے، وہ بہادر ہے، وہ سردار ہے. جب یہ بات کی تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ کیوں گھبرا رہے ہیں چچا جان، آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ کیا حضور نے نہیں کہا ابو جہل مرے گا؟ نہیں بات سمجھے. میں نے کہا آپ چچا جان آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ حضور نے نہیں کہا ابو جہل مرے گا. ہم تو حضور کی بات کو پورا کرنے جا رہے ہیں، وہ ہم نہیں ماریں گے، کوئی اور مار دے گا، تو ہم اس کو مارنا چاہتے ہیں. آپ نے فرمایا وہ کھڑا ہے. تو کافر کی موت کا بدری صحابہ اتنی عظمت والے ہیں کہ ان کے وسیلے سے کی جانے والی دعا اللہ رد نہیں کرتا. اتنی کمال درجے کے صحابہ ہیں، ان کی عظمت کو دونوں ہاتھوں سے سلام. لیکن حسین کا مقام بتانا چاہتا ہوں کہ وہ بچے اس یقین سے میدان میں اترے کہ فلاں نے مر جانا ہے. یہ حسین بچپن سے سنتا آ رہا ہے کہ میں نے کربلا میں مرنا ہے، میں نے شہید ہونا ہے، میری جان چلی جانی ہے. دشمن کی موت کا یقین کر کے میدان میں اترنے والے بدری صحابہ ہیں. اپنی موت کا سن کر یقین کے ساتھ کربلا میں جانے والے کا نام امام حسین. امام حسین سنتے آئے تھے. امام سیوطی نے خصائص کبریٰ میں ایک روایت نقل کی کہ سرکار کے پاس ایک فرشتہ آیا. آپ اس وقت حضرت ام سلمہ کے گھر میں تھے. آپ نے ام سلمہ کو کہا کہ باہر دروازے پر بیٹھیے، کوئی بھی اندر نہ آنے پائے. اللہ کا فرشتہ آیا ہے، کوئی بھی اندر نہ آنے پائے، میں اس سے باتیں کر رہا. آپ بیٹھ گئے. تھوڑی دیر گزری کہ امام حسین آ گئے. ام المومنین حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ حضور نے منع کیا ہے کہ کوئی بھی اندر نہ آئے. تو آپ فرمانے لگے میں کوئی تو نہیں، میں تو حسین ہوں. ارے میں کوئی تو نہیں ہوں، میں تو حسین ہوں.
مجھے جانے دو. انہوں نے جانے دی, اتنی بات سن کے جانے دیا. جب اندر گئے تو فرشتہ یہی بات کر رہا تھا. کہا حضور آپ کا یہ شہزادہ, اس کو کربلا میں شہید کر دیا جائے گا. یہ بات کر رہے تھے. لوگ کہتے ہیں نا, طرح طرح کے آپ کو اعتراض ملتے ہیں. لوگ کہتے ہیں جی اگر وہ کچھ کر سکتے تو کربلا میں اپنے خانوادے کی سجا کے مدد کرتے. یہ اعتراض آپ کو اکثر سننے کو ملے گا کہ وہ تمہاری مدد معاذ اللہ کیا کریں گے, وہ تو کربلا میں اپنے شہزادے کی مدد کو نہیں پہنچے. یہ وہ بندہ کرتا ہے جو کربلا کو سمجھتا نہیں ہے. کربلا کو مدد کی ضرورت اسے ہوتی ہے جو ناکام ہو رہا ہوتا ہے. نئی بات سمجھے آپ, مدد کی ضرورت اسے ہوتی ہے جو ناکام ہو رہا ہوتا ہے. اور یہ موقع تھا جب فرشتہ کہنے لگا, یہ اپروول لی حضور سے آ کے, فرشتے کے ذریعے اپروول لی, حضور آپ کے اس شہزادے کو کربلا میں شہید کر دیا جائے گا, اگر آپ کہیں تو میں آپ کو کربلا کی مٹی لا دوں. یہ موقع تھا. اگر حضور چاہتے کہ نہیں یہ میرا شہزادہ ہے, اسے کوئی تکلیف میں برداشت نہیں کر سکتا, یہ کربلا کے ظلم و ستم اس پر نہ ہوں, اگر حضور اپروول نہ دیتے تو کربلا بپا نہ ہوتی. یہ موقع تھا, روک لیتے, لیکن روکا کیوں نہیں؟ سیانے والدین جو ہوتے ہیں نا, وہ یہ خواہش نہیں رکھتے کہ میرے بچے کا امتحان ملتوی ہو جائے. جو سیانے والدین ہوتے ہیں ان کی یہ خواہش نہیں ہوتی کہ بچے کا امتحان ملتوی ہو جائے, ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ امتحان بھی ہو اور امتحان میں بچہ پاس بھی ہو. اگر حضور چاہتے تو امتحان ملتوی کر دیتے, اور تم کہتے ہو بچانے نہیں آئے. ارے وہ ناکام کہاں ہوئے تھے جو بچانے آئے؟ وہ تو آئے تھے مضبوط کرنے آئے, حسین ڈگمگانا نہیں. یہ ایک دن کی بات ہے, اس کے بعد رب کی رضا باہیں کھولے تیرے استقبال کے لیے کھڑی ہے. گھبرانا نہیں حسین, ڈگمگانا نہیں. تو یہ جو بات ہے کہ جی ان کو پتہ نہیں تھا کہ جی میں نے وہاں جا کے میرے ساتھ کیا ہونا ہے, یہ غلط بات ہے. یہ مکہ میں کہہ کے نکلے تھے خطبے میں, یہ کہہ کے نکلے تھے کہ میں حج چھوڑ کر, مکہ چھوڑ کر جا رہا ہوں اور کربلا میں جا رہا ہوں. پھر ایک خطبہ کربلا میں دیا, سارے مصائب گزرے, پانی بند ہو گیا, خیمے آگ کی زد میں آ گئے, ایک ایک کر کے آپ کے اصحاب شہید ہوتے گئے. 22,000 کا لشکر سامنے کھڑا ہے, اکیلا اکیلا حسینی جا کر للکارتا بھی رہا, مرتبہ شہادت پر فائز بھی ہوتا رہا, حتیٰ کہ اکیلے حسین رہ گئے. حضرت قاسم بھی گئے, حضرت علی اصغر بھی گئے, حضرت علی اکبر بھی گئے, سب چلے گئے, اکیلے حسین رہ گئے. وہاں امام نے خطبہ دیا. ہم نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ کیا میں نے کسی کا خون کیا ہے جس کے بدلے میں تم مجھے مارنا چاہتے ہو؟ بتاؤ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اگر تم مجھے نہیں جانتے تو میں تمہیں اپنا تعارف کروا دیتا ہوں. انظروا انا حسین ابن علی, میں علی کا بیٹا حسین ہوں. انا ابن بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں رسول اللہ کی صاحبزادی کا بیٹا ہوں, اور میں اس نبی کا نواسا ہوں جس کے چچا امیر حمزہ تھے. میں جعفر طیار کا بھتیجا ہوں. پہچانو میں کون ہوں. یہ اس لیے کہا بعض علماء نے, بلکہ اکثر علماء نے یہ لکھا ہے, اتمام حجت کیا, بے شک کیا. یہ بھی ایک بڑی سالڈ ریزن ہے کہ قیامت تک آنے والے یزیدی یہ نہ کہیں کہ سانو پتہ نہیں لگا, ہمیں پتہ نہیں لگا کہ یہ حسین تھے. اتمام حجت بھی کیا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرا دل ایک اور بات کرنے کو کرتا ہے کہ اتمام حجت کے ساتھ ساتھ اپنا بتا دے. حسین ابن علی بھی کہہ دیتے تو پتہ چل جانا تھا, ابن بنت رسول اللہ کہہ دیتے پھر بھی پتہ چل جانا تھا.
لیکن یہ جو بہادروں کے نام گنوائے، امیر حمزہ کا نام لیا، جعفر طیار کا نام لیا، یہ اتمام حجت کے ساتھ ساتھ رجز پڑھا جو حضرت علی نے پڑھا تھا مرحب کے مقابلے میں، عمر ابن عبد ود کے مقابلے میں. جب وہ سامنے آیا اس نے کہا انا المرحب، میں وہ مرحب ہوں جس سے آج تک کوئی ہرا نہیں سکا. آپ سامنے آئے، آپ نے فرمایا سمتنی امی حیدرا، آ سامنے، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. آپ نے کہا میرے سامنے، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. یہ رجز سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پڑھا غزوہ حنین میں. جب سارے صحابہ پیچھے رہ گئے، تنہا حضور رہ گئے، آپ نے فرمایا انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب لا کذب. یہ والدین کا نام لینا، بہادروں کا نام لینا، یہ رجز ہوتا ہے دشمن کو للکارنے کے لیے. اور جب حضور نے یہ رجز پڑھا، تنہا حضور رہ گئے، کوئی حضور کے پاس صحابی نہیں، اس لیے کہ وہ حملہ ایسا اچانک ہوا کہ سارے پیچھے رہ گئے، اکیلے حضور رہ گئے. آپ نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی دشمن کی طرف، آپ نے فرمایا انا النبی لا کذب، میں نبی ہوں، کوئی جھوٹا نہیں ہوں، عبد المطلب کا بیٹا ہوں، کوئی جھوٹا نہیں ہوں. یہی رجز حسین نے کربلا میں پڑھا ہے، یہی رجز پڑھا. جب یہ رجز پڑھ کے حسین دشمن کی طرف گئے، اکیلے حسین 22,000 کے یزیدی لشکر کو بھیڑ بکریوں کی طرح چرا کے آگے نکل گیا. تم نے کیا سمجھا؟ یہ حسین کو سمجھے ہی نہیں، یہ علی کا بیٹا ہے، یہ نبی کا نواسا ہے. اس وقت تک امام کے سامنے آنے کی کسی نے جرت نہیں کی جب تک امام قیام کرتے رہے. جب تک قیام کرتے رہے کسی نے سامنے آنے کی جرت نہیں کی. اس نے کہا دیکھو اس کو سجدے میں جانے دو، اس کو سجدے میں جانے دو. جب سجدے میں گئے، وقت چونکہ میں نے آخری خطبہ ایک پڑھنا ہے جو شاید آپ کے ذہنوں میں کسی میں بھی نہ ہو، وہ خطبہ ابھی پڑھنا ہے میں نے، ابھی شہادت کے مقام پر ہوں. امام کا سر سجدے میں ہے، شمر لعین نے آ کر گردن کے اوپر معاذ اللہ تلوار ماری، سر تن سے جدا کر دیا، امام شہید ہو گئے. جسد نوری علیحدہ پڑا ہے، سر علیحدہ پڑا ہے. سائنس کہتی ہے مر گئے، طب کہتی ہے مر گئے، جسم میں جان نہیں رہی. قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، خبردار مردہ نہیں کہنا، بل احیاء وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، یہ زندہ ہیں، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے. جب سر تن سے جدا کیا، اس کو نیزے پر بلند کیا، کیا راز ہے؟ پٹ کے مر گئے یزیدی کہ سر جھک جائے، ذلیل ہو گئے. یہ رٹ لگاتے لگاتے کہ حسین کا سر جھک جائے، لیکن حسین کا سر کربلا میں جھکا تو اللہ کے لیے. اللہ نے اپنی بارگاہ میں جھکے ہوئے سر کو اتنا اٹھایا کہ وہ تن سے جدا ہو کر بھی یزیدیوں کے اوپر جا رہا، نیزے پر بلند کر دیا، اتنا اٹھایا. جب اٹھایا، آخری خطبہ بیان کرنے لگا ہوں، اس کے بعد اجازت. یہ وہ خطبہ ہے جو امام اس دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد دے رہے. یہ وہ خطبہ، اس دنیا سے چلے گئے، اب یہاں پہ عقل دنگ ہے، یہاں پہ انسانیت کی عقل چپ ہے. لیکن جاتے جاتے بھی وہ لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات کی عملی تفسیر کر کے دنیا کو بتا کر گئے ہیں. اوپر جا رہا ہے سر حسین. امام زین العابدین کہتے ہیں اچانک میری نظر پڑی تو میں نے دیکھا امام کے ہونٹ ہل رہے ہیں. میں نے قریب کر کے سنا
تو امام قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ یہ وہ خطبہ ہے، آخری خطبہ امام کا، جو انہوں نے اس دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد امت کو سکھایا ہے۔ جاتے جاتے بھی وہ قرآن کی تبلیغ کر گئے اور عملی تفسیر کر کے گئے ہیں۔ کیا کسی شاعر نے خوب کہا، یزید نقشہ جور و جفا بناتا ہے، یزید نقشہ جور و جفا بناتا ہے، حسین اس میں خط کربلا بناتا ہے۔ یزید نقشہ جور و جفا بناتا ہے، حسین اس میں خط کربلا بناتا ہے۔ یزید موسم عصیاں کا لا علاج مرض، حسین خاک سے خاک شفا بناتا ہے۔ اور یزید کاخ کثافت کی ڈولتی بنیاد، حسین حسن کی حیرت سرا بناتا ہے۔ اور سارا کربلا، سارا واقعہ کربلا اس شعر میں گم ہے۔ خدا کرے کہ آپ کے ذہنوں میں یہ شعر آ جائے اور آپ اس لیول پر جا کر سمجھیں جس لیول پر جا کر یہ لکھا گیا ہے۔ یزید نقشہ جور و جفا بناتا ہے، حسین اس میں خط کربلا بناتا ہے۔ یزید موسم عصیاں کا لا علاج مرض، حسین خاک سے خاک شفا بناتا ہے۔ اور یزید کاخ کثافت کی ڈولتی بنیاد، حسین حسن کی حیرت سرا بناتا ہے۔ یزید آج بھی کوشش سے لوگ بنتے ہیں، حسین خود نہیں بنتا، خدا بناتا۔ یزید آج بھی کوشش سے لوگ بنتے، حسین خود نہیں بنتا، خدا بناتا ہے۔ یہ وہ فلسفہ کربلا ہے جو امام نے اپنے خطبات میں سمجھایا ہے کہ یار یہ تمہیں کس نے کہہ دیا؟ ٹھیک ہے، ظلم کیا یہ ان کے لیے برا ہے، ستم کیا یہ ان کے لیے برا ہے، ہمیں تو پوچھو کہ ہم اس ظلم کا شکار ہو کر ناکام ہوئے ہیں کہ کامیاب ہوئے؟ ہمیں تو پوچھو نا۔ قرآن قسمیں اٹھا کر کہتا ہے وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا۔ 7-8 قسمیں اٹھا کے قرآن کہتا ہے قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا۔ حسین کامیاب ہیں، بولو حسین کامیاب ہیں، حسین کامیاب ہیں۔ اور قیامت تک کے لیے یاد رکھیے گا، نہ یزید صرف یزید ہے، نہ حسین صرف حسین ہے۔ یزید بھی ایک کردار کا نام ہے، حسین بھی ایک کردار کا نام ہے۔ عالم اسلام مایوسی کا شکار کبھی نہ ہو، یہ بات یاد رکھیے گا۔ جب حسین جنم لے گا، جب یزید جنم لے گا، حسین اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کھڑا ہوگا۔ اور اگر یزید وقت کے سامنے ایک بچہ بھی کھڑا ہو گیا، خدا کی عزت کی قسم وہ بچہ حسینی ہے، حسینی ہے، حسینی ہے۔ اور وقت کے یزید کے آگے کھڑا ہونے والا ایک لاٹھی اٹھا کر کپڑا شخص بھی اگر اس کی طاقت جواب دے جائے، پاؤں کپ کپائیں، چھڑی کے اوپر ہاتھ نہ ٹکے، آنکھیں بھی چندیا کر دیکھتا ہو، لیکن اگر یزید وقت کے سامنے کھڑا ہو گیا تو وہ بوڑھا بھی حسینی ہے، حسینی ہے۔ یہ حسین ایک کردار کا نام ہے، یہ حسین ایک کردار کا نام ہے۔ حسین نے سر نہ دے کر بتا دیا کہ کچھ حکمران ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو ووٹ نہیں دینا چاہیے، کچھ حکمران ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو ووٹ نہیں دینا چاہیے۔ اس سے زیادہ بات میں نہیں کرتا، اسی پہ بات ختم کرتے ہیں۔ رب ذوالجلال ہمیں مقصد کربلا سمجھ کر اس کو اپنے دلوں میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔